السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ لے کے آئے ہیں، جو کہ علماء کرام کے ساتھ تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں انجینئر صاحب کے، تو کافی علماء کرام کے بھی انجینئر صاحب سے اختلاف ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کافی علماء کرام جو ہے نا انجینئر صاحب کو گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں اور رافضی قادیانی پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اختلاف کو اختلاف تک ہی رہنے دینا چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے سے۔ یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا اس چیز کا، بلکہ آپ وسلم تو کافروں پہ بھی رحم کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی ایک دوسرے سے اختلاف لازمی کریں، لیکن دشمنی نہ کریں۔ باقی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مجھے لوگوں نے گالیاں دی تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا؟ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے۔ کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی۔ ایک جہلم کا بیٹھا ہوا، رافضیوں کا ہم نوا۔ جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھونکتا ہے صحابہ کے۔ مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے۔ شریعت کی بات تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ انجینئر سے۔ مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ہی ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے، لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائیں؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا پڑتا۔ تو آپ بول رہے ہیں تو آپ ہضم کریں اس کو۔ جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو، تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کیجیے۔ اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا، تو سر اپنے بزرگوں کو روئے نا، مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کہتا ہے جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں۔ اور ایک بندے نے مجھے لکھا، وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی۔ یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر، لیکن مکھی ساتھ شہد کی بنائی تھی۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے۔ تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے؟ یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں نا۔ میں گند کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے، گند پہ بیٹھتا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا، اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں۔ تو یہ جرت کریں نا یہ کہنے کی، تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار یہ تو بڑا اچھا کہ آپ کی یہ صفائی کی ہے۔ یہ وہ گندی مکھی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کیا ہے، اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتایا گا الحمدللہ۔ اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ باقی حق کسی کو کھول کے پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ، تو بات صرف پہنچا دینا یہ ہے ذمہ داری۔ اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو مارا ہے۔ نہ سر ایسا نہیں ہے، اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپنی کیوں تھی؟ یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی؟ تو دوستو دیکھیے آپ نے ویڈیو، تو علماء کرام کیسے جناب وہ انجینئر صاحب کو کہہ رہے ہیں قادیانی، رافضی، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کے لیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اختلاف رائے رکھیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب کوئی ہندو یا سکھ وغیرہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گا، وہ ایسے علماء کرام کی زبان دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ علماء کرام ہی ایسے ہیں تو عوام کیسی ہوگی؟ باقی آپ کسی ایک بندے کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں، فالو اس کو کریں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی کسی شخص کو آپ فالو نہ کریں۔ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھیں، ریفرنس ان کا دیکھیں، ان کو نہ دیکھیں، آپ ریفرنس دیکھیں، جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ اس کو فالو کریں۔ کسی عالم سے آپ کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں ان کو کہ سر جی ریفرنس دیں آپ ہر چیز کا۔ امام مالک کا قول ہے
وہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو، کوئی بات مردود نہ ہو، اور اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو۔ باقی یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور باقی میرا میسیج یہی ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث پڑھیں، ترجمہ وغیرہ پڑھیں، تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہے کیا اسلام، ہے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔